بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل کا دن بہت اہم تھا اور آج کا بھی۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا گیا، اور جس طرح لاہور اور کراچی سیف سٹی ہیں، کراچی نہیں، اسلام آباد اور لاہور، اسی طرح کے پی کے کو یا پشاور کو اور کوئٹہ کو بھی سیف سٹی میں بدلنے یا اس میں اس طرف بڑھنے کے لیے جو متعلقہ گورنمنٹس ہیں ان کو ہدایت جاری کی گئیں۔ آج اسی ضمن میں وزیر داخلہ نے پشاور کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ملاقات بھی کی۔ اسی طرح آج وزیر اعظم صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی۔ کل یہ تعین ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات سے پہلے فل کورٹ اجلاس ہوا، اور 6 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے لکھے گئے خط کے اوپر غور و خوض کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر قانون جناب اعظم نذیر طارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اٹارنی جنرل کے ساتھ، اور یہ اندیا دیا کہ کل وزیر اعظم صاحب کابینہ میں ایک جو ہے ایک رکنی کمیشن، غالباً ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ، چونکہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ ایک رکنی کمیشن ہونا چاہیے، اس طرح کے تمام تر جو واقعات ہیں یا الزامات ہیں ان کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو تحریک انصاف ہے وہ کے پی کے میں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کی اور کے پی کے کی ہائی کورٹ کی واضح احکامات کے باوجود جو ہے انہوں نے مخصوص خواتین کی جو نشستیں ہیں اس کے لیے نہ اجلاس بلایا ہے، اور نہ اس کو کیا کہیں گے کہ جی عمل درآمد نہیں ابھی تک اس فیصلے کے اوپر ہو سکا۔ میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا میری گفتگو میں خلل آیا۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے جناب پرویز بشیر صاحب نے، اور جاوید فروقی صاحب نے، اور جناب نور اللہ صاحب نے۔ پرویز بشیر صاحب، یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس کے بعد پریس کانفرنس کی جناب وزیر قانون صاحب نے، تو اس پریس کانفرنس میں جو آپ نے پوری گفتگو سنی، جو ان کا استدلال تھا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ جی، یہ جو جس طریقے کا نوٹس لیا گیا ہے اس سے اس بات کی مطلب ان کو اگنور نہیں کیا انہوں نے، جو کچھ بھی کہا ہے جی، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی خوف خطرہ یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے، اور چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بات ہے وہ سب کے سامنے آئے۔ اور انہوں نے وہ پہلے فل کورٹ ہوا ہے، جی، اس میں کچھ چیزیں انہوں نے غور کی ہوں گی کہ یہ کس لیول پہ یہ اس کو ڈیل کیا جائے، جی، اس لیے کہ کئی جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا کام نہیں ہے، جی، بلکہ کچھ میں نے رائے سنی ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ یا تو از خود نوٹس لے لے، جو ان کا لیٹر ہے اس کے اوپر لے لے۔ مطلب میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حکومت نے جو کر رہی ہے اس میں یہ چاہ رہی ہے کہ اگر کسی کی کوئی مداخلت ہے تو اس کو رکنا چاہیے، جی، اگر ہے۔ اور جو ہم لوگ ماضی کے جو تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں، یا ہمارا جو ماضی ہے اس میں ایسی چیزیں پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے اس کے بعد یہ والی بات سامنے آئی ہے، اسی کو بیس بنایا ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ جو میری اپنی رائے ہے کہ کمیشن بنا رہے ہیں، کمیشن کے بجائے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک ٹروتھ کمیشن کی ضرورت ہے۔ صحیح، سب کو سچ بولنا چاہیے، صحیح، جب سچ بولیں گے تو پھر اس بات کا تعین ہوگا، عمران صاحب اس بات کا تعین ہوگا کہ ماضی میں کس کو نقصان پہنچایا گیا تھا، کیسے فیصلے کیے گئے تھے، یہ خود بھی بتائیں۔ اگر ٹروتھ کمیشن کوئی بنتا ہے یا ٹروتھ کمیشن، میں کمیشن کا نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر ایک کو سچ بولنا چاہیے اور وقت پہ بولنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شکایات اب پیدا ہوئی ہیں تو اب ہے، اگر پہلے کی ہوئے جس طرح کے لگ رہا ہے کہ یہ 1 سال 1.5 سال کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس ٹائم ہی
اس کا اسی وقت بر وقت اس کو کرنا چاہیے تھا. یہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے مداخلت کو قبول کیا ہوا تھا کسی نے, جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبول کیا ہوا تھا, اگر قبول کیا ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے تھے ان کے اوپر کیا بیتی, وہ تو ان کی تو ساکھ برباد ہو گئی, اور جس کے حق میں آپ نے فیصلے کیے وہ ہیرو بن گیا, صحیح, کوئی پارٹی مضبوط ہو گئی, کوئی پارٹی کمزور ہو گئی. تو یہ جو فیصلے اگر کوئی کر بیٹھے ہیں تو پھر بتائیں آپ کہ ہم نے یہ فیصلہ ان کے دباؤ پہ کیا تھا, ہم نے یہ فیصلہ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بڑے کافی جس کو کہتے ہیں کہ آزادانہ لگ رہے ہیں مجھے, کہ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, ریلیف بھی مل رہا ہے. تو ان کو ذرا تھوڑا سا کھل کے بتانا چاہیے چیزوں کو کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے اور ہم نے اگر کسی کے خلاف کچھ کیا ہے تو وہ بھی بتانا چاہیے, تاکہ جس کے خلاف ہوا ہے اس کو بھی تو تھوڑا لوگوں کو پتہ لگے, ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا ہے کسی کے دباؤ میں تو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. یہ وزیر قانون صاحب نے بھی یہ والی بات کہی کہ وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بر وقت نہیں ہے. بر وقت اگر ہوتا, پہلے بھی آپ کو یاد ہے نا کہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کمیشن کو پھر روک دیا گیا تھا, تو وہ اگر بر وقت چیزیں ہو جاتی تو شاید اتنی جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بدمزگی والی صورتحال نہ پیدا ہوتی. آپ کا کیا اس میں جان بھی ہوتی ہے, اس چیز میں قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے اس کے پیچھے. وزیر قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس سے اختلاف بھی ہم کر سکتے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو جائے اور جہاں سے بھی ایک سفر کا آغاز نیا ہو جائے تو وہ برا نہیں ہے. اور اگر یہ کوئی لیٹر لکھا گیا ہے جس کے اندر کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کی عدالت یا وہ شخصیات ذاتی طور پر کسی دباؤ کا شکار ہیں یا انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ اگر یہ باتیں سامنے آئی ہیں تو اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں عام طور پر جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہم کوئی نہ کوئی سازش ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کون سا بڑا ایجنڈا ہے کہ اس سے کیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت ہے. صحیح. ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور میں تو اسے بہت خوشائند سمجھتا ہوں, وہ اس لحاظ سے کہ یہ ایک جمہوری ارتقاء کا جو عمل ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ چیزیں, اب وہ دور گزر گیا جب آپ انڈر دا کارپٹ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. کہ بات ہوئی ہے, آپ مصلحتوں کا شکار تھے ہم, کہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو اچھا جی اس کو نہ چھیڑیں کہ کہیں پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم بطور صحافی تو ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے آزادی صحافت سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جتنی ہم آزادی کہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں بعض مقامات پر, یہ اس سے پہلے ہم کبھی نہیں انجوائے کرتے یہ تھے. دیکھنے میں کم آتی تھی. ہم پی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. تو میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ایشو کے اوپر عمران صاحب اگر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ڈیبیٹ ایک بہت صحت مندانہ رجحان ہے. کیا ہوگا, ایک کمیشن بنے گا تو کمیشن میں کیا ہوگا, لوگ آئیں گے نا, سٹیک ہولڈرز آئیں گے, جن کو گلا ہے اور جن کے بارے میں گلا ہے سب کو بلایا جائے گا, سب کی بات سنی جائے گی. دیکھیں, ایک جو بڑی میرے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب سے آئے ہیں تو اس وقت سے کچھ نئی روایات انہوں نے جو اس کے اندر ڈالی ہیں اور متعارف کرائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. بس سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے, ہماری اعلیٰ عدلیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ماضی کے اندر اس کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی گئی, جو اس کے اوپر نشان لگے, قابل اعتراض باتیں ہوئیں, سوالیہ نشان جو تھے بعض کیسز کے حوالے سے, آپ نے دیکھا کہ انہیں وہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ڈیل کیا انہوں نے, ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو تھا, کیس جو تھا, اس کو انہوں نے ٹک اپ کیا, جو پچھلے 10 سال سے وہی بات جو میں نے کہا کہ ہم انڈر دی کارپٹ پھینک دیتے ہیں, مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن اب مصلحت کوشی سے کام نہیں لیا جا رہا. صحیح. اس پر بھی اگر یہ بات ہوتی ہے تو بہت مجھے تو اس کے اندر خیر ہی خیر نظر آ رہا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ پھر اس کے آگے جو اس کے ٹی او آرز ہیں
انہوں نے کہا ہے کہ وہ پھر کیبنٹ نے چونکہ بنانا طے ہے کرنے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ عوام بھی یہ اس کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ہمارے یہ جو 6 ججز ہیں انہیں کسی بات سے کوئی گلا ہوا ہے تو کیا یہ بات اسی ایک خط سے شروع ہوگی؟ نہیں یہ سوال ہوا تھا وہاں، یہ سوال ہے، سوال ہوا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میری ذاتی رائے ہوگی اور میں کل یہ اوپینین بھی دوں گا کیبنٹ میں کہ اس کو 2018 سے پہلے سے دیکھیں نا ہماری جو عدلیہ ہے، ہمارے ہاں یہ بحث ایک پرانی بحث ہے، بڑی دیر سے یہ چل رہی ہے کہ اداروں کا کردار کیا ہے. ہمارے ہاں ادارے ہم نے کانسٹیٹیوشن لکھ کر دے دیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لمیٹیشنز دی گئی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اداروں نے کام نہیں تھوڑی کیا. سی مختلف ہیں پاکستان، جی ہاں، اداروں نے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کی ہے، ہمیں یہ سچ بولنا چاہیے اور یہ ایسا ہے بھی. یہاں پھر میں ذکر کروں گا قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے بارے میں بہت زیادہ توجہ، انہوں نے کہا نہیں، یہ پارلیمنٹ کی ڈومین ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کو کرنے دیں. ہم نے وہ بھی دیکھا ماضی میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، انہوں نے دوبارہ ریمانڈ کر دیا پارلیمنٹ کی طرف کہ آپ اس کے اندر یہ ترامیم کر کے لائیں. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی اختیار ہے، بالکل وہ جو قانون بنا کر دے دیں اس کی تشریح کورٹس نے کرنی ہے، عدالتوں نے کرنی ہے. تو یہ ایک بحث جو ہے یہ بڑی بنیادی نوعیت کی پاکستان کے اندر موجود ہے کہ اداروں کے کردار کا تعین ہونا چاہیے اور انہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اندر جو کمیشن بنے گا میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بات جو ہے وہ اسی طرف جائے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا نور اللہ صاحب، پازیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں جو عمل ہے کہ ادھر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ فل کورٹ سے پہلے چیف جسٹس سے ملتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اکیلے کوئی کام نہیں کرتے. اب تو ویسے بھی چیف جسٹس جو ہیں وہ اکیلے، جو نیا قانون آیا ہے پروسیجر اینڈ ایکٹ جو ہے، ہاں جی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد تو وہ اکیلے کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود آج جب وزیر اعظم سے ملاقات تھی تو ان کے ساتھ 2 ججز اور تھے، ایک سینئر 3 جج اور ساتھ میں میرا خیال جسٹس عائشہ بیٹھی ہوئی تھی جو میں نے تصویر دیکھی، وہ رجسٹرار تھیں شاید. چلیں ہاں، لیکن اس میں پازیٹیو یعنی چیز اکیلے نہیں تھے وہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 ادارے ہیں پاکستان کے، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، وہ اپنی غیر جانبداری کھل کے بتا رہے ہیں، تو کیا اس نیک نیتی کا جواب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پازیٹیو آنے کی امید ہے؟ میرے خیال ہم کس سے امید رکھ رہے ہیں، مسئلہ ان کی طرف سے نہ بھی آئے، اصل میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ کیا آئے گا. ایک ایسا الزام جو ججز کی طرف سے جو خط لکھا گیا، ایک سنگین صورتحال ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں پریشر میں کام کرنا پڑا ہے یا فیصلے کرنے پڑے ہیں، تو یہ ایک بڑا سنگین سا الزام ہے. دباؤ میں فیصلے جو ہیں وہ عدل کا قتل کے مترادف ہوں گے میرا خیال ہے. تو اگر اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ سامنے آنے چاہیے، بات واضح ہو جانی چاہیے. اور دونوں صورتوں میں جوڈیشری بھی اور ایگزیکٹو کی طرف سے اس کو خفیہ رکھنے کے تو بجائے کہ اپنے طور پر دیکھتے ہیں اچھا ہم دیکھ لیں گے کر لیں گے، انہوں نے بڑا اوپن اس کا ٹرائل شروع کر دیا. عدالت نے فل کورٹ کی صورت میں بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کر لیا، پوری سپریم کورٹ بیٹھی ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. حکومت کی طرف سے وزیر اعظم خود چیف جسٹس سے ملنے چلے گئے ہیں اور کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو گیا. تو اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. اب اس میں کوئی ایک پارٹی اس کو تسلیم نہ کرے، وہ تو ان کی عادت ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا ہے، وہ تو انتشار، ان کا تو مقصد انتشار ہے، تو انہیں تو پازیٹیو چیز کوئی بھی اچھی نہیں لگے گی. لیکن یہ ہماری عدالتی تاریخ کو اور ہمارے اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی طرف ایک مثبت قدم ہے کہ یہاں پر ہم درست کرنے کی طرف چل پڑے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں ہماری عدالتی تاریخ کے حوالے سے بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں. اور اگر اس سے پہلے بھی ہم ماضی میں بھی جو بات کر رہے تھے، یہ اگر آپ دیکھیں تب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں تھے، کوئی ٹیپ وغیرہ جب سامنے آنی شروع ہوئی تھیں تو جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بطور وزیر اعظم ایک 2 مختلف ہائی کورٹ سے ججز لیے تھے، آفر نہیں دی تھی، باقاعدہ کمیشن تشکیل دے دیا تھا. قاضی فائز صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو پھر سپریم کورٹ نے روک دیا تھا اس کو. ایک تو وہ رک گیا تھا، دوسرا جن کے سے اطمینان ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مثبت رویہ نظر آئے
یا وہ اس کو اپریشیٹ کریں، وہ تو اس کی تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے. لیکن عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم نے اپنے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ تبھی ممکن ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جب اس قسم کے انتشار والے معاملات سامنے جو آئیں ان کو ریزالو کرنا ضروری ہے. تو وہ دونوں اداروں کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے بھی اور عدلیہ کی طرف سے بھی، میرے خیال میں بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے اور اس کے مثبت نتائج آئیں گے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس پہ تنقید کرے، کیونکہ جو ہی کمیشن کا اعلان ہوگا، پی ٹی آئی سے تو جو آپ کو امیدیں ہیں وہ تو ادھر ہی سامنے نظر آ جائیں گی. انہوں نے اس پر بھی تنقید شروع کر دی. پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں ہے. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لیکن وہ ایک اس کے پاس اختیار تو ہے نا. ہاں لیکن آپ نے فریق جو نہ بھی ہو، اختیار تو، کیونکہ جو خط میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ تو انہی سے متعلق ہے نا، وہ جو اعتراضات اچھا اس میں وہ ایک اہم نقطہ وہ بھی ہے کہ جو وقت تھا جب اس وقت پہ، جبکہ شوکت صدیقی صاحب کا بھی کیس ہمارے سامنے ہے، اگر ان پر کہیں دباؤ آیا تو انہوں نے اسی ٹائم میں اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ ریکارڈ پر رہا، کیس چلتا رہا، اگرچہ انہیں انصاف دیر سے ملا لیکن وہ انصاف ہو گیا. تو یہاں ایک معاملہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت پر جب ان پر اگر دباؤ تھا تو وہ اس وقت بات نہیں کی گئی. اور ہمارے یہاں ماضی میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ ججز 10 15 20 سال کے بعد اگر بیٹھ کر بتائیں کہ کوئی دباؤ تھا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ چیزیں مینیج ہو جائیں. اور اسی طرح جو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی اگر دباؤ ہو تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یا اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اچھا ایک اور بڑا جی زبردست نقطہ ہے جو آج پریس کانفرنس میں وہاں پہ موجود صحافیوں نے اٹھایا. آپ ہم سب نے، یہ پاکستان کی تاریخ ہمیں ازبر ہے کہ یہاں پر جو کمیشن وغیرہ اس طرح کے بنتے ہیں ان کی رپورٹس نہیں آتی، منظر عام پر نہیں آتی. یہ سوال کیا گیا تھا وزیر قانون صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے پچھلا جو 16 ماہ کا دور تھا ہم نے کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی پاکستان میں، تو اب بھی جو ہے وہ سب کچھ پبلک کیا جائے گا. نہ صرف پبلک کیا جائے گا بلکہ اس کمیشن کی سفارشات کے اوپر ایکشن بھی لیے جائیں گے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ امید ہے آپ کو کہ اس وعدے کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ تحریک انصاف کی، جی میرا خیال ہے کہ اس کو تو یہ سوٹ کرے گا کہ اس کے اوپر سیاست کی جائے اور اس سے زیادہ فائدہ لے کے دوسری سائڈ کو دباؤ میں لایا جائے. دیکھیں جو تحریک انصاف کا جو ماضی ہے، جی آپ وہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے بانی پی ٹی آئی جی کہ جو قانون سازی میں اسمبلی میں کرتا ہوں، کورم پورا ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے ایجنسیاں کرواتی ہاں تھیں. جی، یعنی وہ تو اس حد تک اعتراف کر چکے ہیں اور وہ اس بات کو برا نہیں سمجھتے تھے، پارلیمنٹ میں مداخلت کو جسٹیفائی کر رہے وہ جسٹیفائی کرتے تھے. اب یعنی اب جو پی ٹی آئی ہے وہ دوسرا ہی بالکل وہ انداز اختیار کیے ہوئے دیا تھا منصور علی خان آپ نے کہا کہ کمیشن کو وہ جو ہے وہ، آپ نے کیا سوال کیا تھا کمیشن کریں گے یا نہیں؟ کہ نہیں پبلک اس کی رپورٹ پبلک ہونے کے امکانات آپ کو لگتے ہیں؟ پبلک میرا خیال ہے کہ اب جس نہج پہ، جس سطح پر یہ ڈیبیٹ پہنچ گئی ہے، جی اب یہ ایسا ہوگا. اس لیے کہ دیکھیں وزیر اعظم اپنے وفاقی وزیر قانون کو لے کر، اٹارنی جنرل کو لے کے وہاں گئے ہیں، جی فل کورٹ ہوئے ہیں 2. جی قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس بھی دیے ہیں اور اس کے اوپر غور و خوض بھی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بہت اہمیت کا معاملہ بن گیا ہے جی اور یہ ایک الزام بھی ہے کسی کے اوپر، جی اور اس الزام کا ازالہ بھی کرنا، اس کو دھونا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ایسے وقت میں، ایسے حالات میں، قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے اوپن مائنڈڈ اور صاف شفاف چیزوں کو چاہتے ہیں وہ. جی تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے، جو ڈھکی چھپی، وہ تو دیکھیں نا انہوں نے تو یہ ٹی وی کے سامنے کتنے مقدمات جو ہے وہ براہ راست نشر کیے ہیں تاکہ کوئی اس میں کسی کو گلا شکوہ نہ رہے. اب یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، یہ دیکھیں کس طرح سب کے سامنے آیا اور سب نے اس کو قبول بھی کیا. بالکل تو صحیح. میرا خیال ہے کہ اب جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایسا ہوگا، ایسا اب اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، ورنہ یہ جو ہے نا تحریک انصاف اس پہ پھر سیاست بھی کرے گی اور فائدہ بھی اٹھائے گی. صحیح. اچھا فاروقی صاحب، یہ وزیر قانون نے آج جو گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہی. عموماً ہمارے ہاں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کم بات کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر وقت پاکستان کے اداروں کو، یعنی پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں ان کو، پاکستان کی فوج کو، یہ جو ایک رسم چل نکلی ہے کہ ہر وقت ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ہر وقت ان کو تنقید کا نشانہ بنانا،
وہ کہتے ہیں یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. کل ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی پنجاب بار کونسل نے جس میں اسی طرح کی ایک بات کی گئی تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے کہ ایگزیکٹو جو ہماری وہ بھی ایک ادارہ ہے ریاست کا, اور پاکستان میں اب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اختیار کر کے شہرت حاصل کرنا یہ ایک عمومی فیشن بن چکا ہوگا. تو اس کو آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں اس بات کو, یہ وزیر قانون نے جو بات کی اور جو پنجاب بار کونسل نے کہی ہے؟ نہیں, یہ تو ہو رہا ہے, مطلب یہ تو ہو رہا ہے. انہوں نے تو ایک واقعہ بیان کیا ہے, اور آج تو دیکھیں نا, ابھی جو پرویز صاحب نے جیسے بات کہی کہ پہلے آپ کے لیے کوئی چیز جو تھی وہ آپ کے لیے اس وقت کوا حلال تھا, ٹھیک ہے نا, اب آپ نے حرام قرار دے دیا ہے. اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ, اور برملا کہتے تھے کہ ٹیلی فون ٹیپ ہونے چاہیے, ٹیلی فون ٹیپ ہونے چاہیے, وزیر اعظم کا بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وزیر اعظم کا بھی ہونا چاہیے. تو یہی تو کام ہے ایجنسیز کا. پھر آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارا کورم ہی یہ پورا کرواتے ہیں, قانون سازی یہ کرواتے ہیں, تو اس کو ایک بڑے پرائیڈ کے طور پر لیا جاتا تھا. لیکن آج جب آپ ادھر ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس پہ میری کوئی, میں اطلاع کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, لیکن میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ خود ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ جس قدر یہ اڑائی جا رہی ہے, گرد اڑائی جا رہی ہے, اور ہر چیز جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک بہت ان کے لیے ایک آئیڈیل ایک ٹارگٹ بن گیا, پنچنگ باکس بنا لیا جیسے آپ نے. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ ان کی بھی اس کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے, ایک سٹیج لگے, ایک کمیشن بنے, ایک فورم بنے جس پر یہ ساری باتیں ہوں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, اور یہ چیزیں جو دیکھیں یہ اس کمیشن کی رپورٹ کو میرا خیال ہے کہ پارلیمان کے اندر اگر بحث اس پہ کی جائے تو میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ کلیئرٹی آئے گی. ڈیفینیٹلی, بالکل, یہ الٹیمیٹلی تو آنی تو پارلیمنٹ میں ہی ہے. جو بھی کمیشن ایسے بنے گا, جو کیبنٹ جو اس کو بنائے گی, اس کی رپورٹ تو پارلیمنٹ میں پیش ہونی ہے, اور اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ بھی ہونی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک پاکستان کے اندر جمہوری ارتقاء کا جو عمل ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور عمران صاحب, یہ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہوں گے, یہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس میں سے بہت ایک اچھے نتائج جو ہے وہ دیکھتا ہوں. ہماری سوسائٹی کی میں کے اندر ایک اوپننگ آئے گی, شفافیت آئے گی, اداروں کا کردار جو ہے وہ متعین ہوگا, اور وہ جو ایک دوسرے کے اندر جو گڑبڑ کرتی ہیں چیزیں وہ بہتر ہوگی, اور بہتر ایک شکل آپ کو ایگزیکٹو کی بھی نظر آئے گی اور باقی اداروں کی بھی نظر آئے گی. چلے صحیح. نور اللہ صاحب, میں ایک بریک لے لوں چھوٹی سی, پھر اس کے بعد آ کے آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کے فردر جو سٹوریز ہیں ان پر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام رمضان المبارک ہے کیا, تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو. میں آپ سب لوگوں کے لیے بارگاہ ازدی میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہ مبین کی, ماہ مبارک کی, ماہ رحمت کی پوری برکتیں نصیب فرمائے. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. اور پروگرام سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وزیر قانون کی پریس کانفرنس اور جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا, انکوائری کمیشن 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے اوپر. اگلی سٹوری کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں میں, اگر آپ نور اللہ صاحب اجازت دیں تو. آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک بڑی وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلیٰ سطحی ایک اجلاس تھا. اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ پشاور میں بھی جو ہے وہ سیف سٹی کے ارینجمنٹس کیے جائیں. تو آج وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے دورہ کیا پشاور کا, کے پی کے کا,
تو ان کو ریسیو کیا. بڑی مجھے تو وہ بڑا اچھا لگا وہ والا ہاں منظر دیکھ ڈیفینیٹلی کے. وہ پازیٹیو ایک جیسچر ہے. جو کے پی کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو ریسیو کیا, لیکن ذرا تھوڑے سے وہ کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہے تھے, ان کی باڈی لینگویج لگ رہی تھی اس طرح سے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو خواہشات ہیں ان کے برعکس جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں اور چیزیں اسی طرح آگے بڑھیں گی, ملک اسی طرح جو ہے وہ اچھی جانب جو ہے وہ. جو آپ نے کہا نا کہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے, بالکل ممکن ہے, کیونکہ پارٹی پالیسی تو اگین وہی انتشار والی, لڑائی جھگڑا, ہر وقت ناراض رہنا, پارٹی پالیسی تو وہ ہے. لیکن بطور وزیر اعلیٰ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ٹیم ہے, انہوں نے اگر احساس دلایا انہیں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے اور اگر ہم نے صوبے کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو ہمیں وفاقی حکومت کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہوگا. حکومت کرنا جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاست سے مختلف ہے کہ آپ سڑکوں پر کھڑے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, ریلیاں نکال رہے ہیں, کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں, ٹرک پر آپ نے ایک وہ کیا ہوا ہے, جلسہ شروع کیا ہوا ہے. وہ سب چیزوں سے ہٹ کے جب آپ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے, اس کے ڈھیر سارے مسائل ہیں, تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, امن و امان, سب سے خوفناک ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے. تو اس صورت میں وہ لڑائی کی سیاست سے کام نہیں چل سکتا. تو وزیر داخلہ کا وہاں جانا اور وزیر اعلیٰ کا ان کو استقبال کرنا, ان کو ملنا, ان کو ریسیو کرنا, ان سے ڈسکشن کرنا, یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے. صورتحال جو ہے وہ ذرا خطرناک ہے. ہم دہشت گردی کا شکار بڑی مدت سے ہیں, درمیان میں ہم نے بڑے کامیاب آپریشنز کیے, دہشت گردوں سے چھٹکارا پایا, لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو نئی لہر چلی ہے اس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اور ہم اگر معاشی حوالے سے دیکھیں تو سی پیک جو ہماری ایک طرح سے اس وقت بڑا اہم رول ہے ہماری سی پیک کا ہماری معیشت میں, وہ بھی خطرے میں ہے. ابھی تربیلا کے تربیلا ڈیم کا جو توسیعی منصوبہ تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. وہاں پر چیئرمین وابڈا بھی گئے, چائنیز کے سفیر, چائنا کے سفیر نے بھی داسو ڈیم پہ انہوں نے بھی وہاں پہ وزٹ کیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمیں حکومت کو اور تمام حکومتوں کو, خصوصاً کے پی حکومت کو, اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. ان کا انپٹ ہونا چاہیے, انہیں آن بورڈ ہونا چاہیے تمام چیزوں کے لیے. ہم نے اس جو مصیبت ہے دہشت گردی کی, اس سے جان چھڑانی ہے اپنے لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. وہ تو چائنیز وہاں پر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں, 5 چائنیز بھی تھے, لیکن ہمیں اب ان کی بھی, وہ ہمارے مہمان ہیں, جیسے آرمی چیف نے ذکر کیا کہ کوئی ہمارے مہمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح ہمارے مہمان ہوں, ڈپلومیٹس ہوں, انجینئرز ہوں, ورکرز ہوں باہر کے ممالک کے, یا ہمارے اپنے پاکستانی ہوں, عام سویلینز ہوں, پولیس کے لوگ ہوں, فوج کے لوگ ہوں, ان سب کی جانیں ہمارے لیے مقدم ہیں. تو ان کی حفاظت کرنا, اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, یہ وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر کرنا ہے. تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ پازیٹیو ایک رسپانس آیا ہے, ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کی طرف سے تو پازیٹیو ہے. پرویز بشیر صاحب, بات یہ ہے کہ جس کو آپ نے سائفر والا جو ایشو چھیڑا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, میں یہ سیکیورٹی کی بات بعد میں کرتا ہوں آپ سے, تو وہ سائفر والا چلتا چلتا معاملہ آیا تھا نقوی صاحب کے اوپر. تو جن کے اوپر الزام تھا سائفر والی سازش کا, تو ان کے ساتھ بغل گیر ہونا یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھاری پڑ سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی اور ان سے ملاقات کی بات کی, اور ان لوگوں نے کہا کہ بڑی مثبت بات تھی. جی, تو میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. اب بات افورڈیبلٹی کی ہے, وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کوئی مزاحمت کریں یا کوئی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اختیار کریں. صحیح. اس میں تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ ان کا لیڈر کہے یا پارٹی کہے, ان کو تو اس طرف آنا پڑے گا. ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے. یہ زیادہ معاملات, یہ خرابی جو ہو رہی ہے وہ کے پی میں ہو رہی ہے. ہاں, اور اس کے پیچھے کہانی بھی اس کے اندر وہ کوئی اور آپشن لے نہیں سکتے. صحیح. ان کی مجبوری بھی ہے یہ. مگر یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ چائنا جو ہے, جی, ابھی یہ کہا کہ خطرے کی کوئی گھنٹی ہے. میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ ہمارا بہت, جس کو کہتے ہیں ایک مستقل مزاج قسم کا دوست ہے. دوست بھی ہے اور پارٹنر بھی ہے. اور اس نے جو اپنی جو بیانات, سفیر نے جو بیانات دیے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں, ہم آپ کی پریشانیاں بھی جانتے ہیں. تو ان کے جو بیان ہیں
اس سے بڑا حوصلہ بھی ملا ہے، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بہت آ گئی. جی ہاں ان کے بیانات اپنی جگہ دوستی کے، لیکن ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی کہ ہم سیکورٹی کا جو انتظام ہے، چین دیکھیں وہ مہمان کے طور پہ آئے ہیں لیکن مہمان نہیں ہیں جی ہاں وہ کوئی دعوت کھانے نہیں آئے، وہ کوئی دورہ کر کے سیاحتی دورہ کر کے چلے نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ڈیمز بنانے آئے ہیں، وہ ہمارے جو ہے پاور پلانٹس بنانے آئے ہیں، جوائنٹ وینچر میں ہے. جوائنٹ وینچر میں پارٹنر تو وہ ان کو جو ہے وہ جو انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ آ گئی ہیں. اب یہ صرف ذمہ داری جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، سبھی کی ہے، سبھی کی. لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ لا اینڈ آرڈر کا ان کو بہت زیادہ، اس لیے کہ یہ صوبائی معاملہ بھی سبجیکٹ ہی ہے، انہی کا ہے، سبجیکٹ ہی انہی کا ہے، تو اس لیے ان کو بہت اس کا میں احتیاط بھی کرنی پڑے گی. کوئی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اختیار کر نہیں سکتے، وہ کرنا پڑے گا، ان کو پازیٹیو رہنا پڑے گا، اور جب بھی ان کو بلایا جائے، جب ان سے کوئی ملاقات ہو، وہ ان کو تعاون کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا میں یہ ایکسکیوز میں اس میں ایک ایڈ کر دوں. جی جی. آپ نے جو بات کی تھی سے گنڈاپور صاحب کا رویہ سائفر کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کی بات جو کی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ تو یہ بالکل ٹھیک رہے ہیں کہ افورڈ نہیں کرتی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی صوبائی حکومت، لیکن ہم پی ٹی آئی کا ماضی کا اگر تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ اہم ترین ایشوز جو تھے ملک کی سلامتی کے حوالے سے، ایون جب بھارت کے ساتھ ہمارے مسائل تھے تو وہ آ کر پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو ان کا رویہ تو وہی ہے. تو علی امین گنڈاپور نے خود کو زیادہ سمجھدار ثابت کیا ہے بانی تحریک انصاف کے مقابلے میں. اور جو آپ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے لیے بڑا آسان کام ہے، وہ تو اسی ڈونلڈ لو اور ڈونلڈ بلوم جن پر الزام لگاتے تھے اب ان سے ملاقات کے خواہش مند اور ان کے لابنگ کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو کل کو ہو سکتا ہے آپ پر بھی الزام لگا دیں کہ شاید آپ نے سازش کی تھی، اس لیے ان کے جو غیر سنجیدہ رویہ ہے اس کے مطابق نہیں چلا جا سکتا. ہاں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جہاں جہاں جیسے اگر کوئی الزامات لگیں ان کو چیک کرتے ہوئے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے، اس سے ثبوت مانگنے چاہیے، جیسے گزشتہ دنوں پنجاب حکومت نے بھی ایک دو ایشوز پہ کیا ہے. تو یہ تبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی جب ان کے خلاف یا ان کے ساتھ قانون کے مطابق چلا جائے بس. اچھا یہ سیکورٹی والی بھی بات آپ ذہن میں رکھیے گا، ان کا جو طرز عمل ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں اور جو وہ بیسکلی اب کر بھی رہے ہیں، پازیٹیولی آگے چل رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ جو 9 مئی میں لوگ ملوث تھے، ایک تو خیر وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے ہیں، باقی ان کو سینیٹر بنانے کی بھرپور کوشش ہے. سنم جاوید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، مراد سعید صاحب ہیں. تو یہ طرز عمل جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں کہ بہت زیادہ وہ کلیش پیدا کرے گا آگے چل کے بھی، یا پھر سب علی امین گنڈاپور صاحب جیسے فٹ ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، انہیں تو یہ سوٹ کرتی ہے یہ پالیسی تصادم والی، کنفیڈریشن والی. صحیح. اور اس میں وہ تو ان کے ہیروز ہیں جو 9 مئی کے جو جتنے بھی ہیں ملزمان جنہیں کہا جاتا ہے، جی ان کو تو بانی پی ٹی آئی اپنے ہیرو کے طور پر لیتے ہیں. اس لیے چن کے انہوں نے مراد سعید ہو گئے، یاسمین راشد ہیں، سنم جاوید ہیں، یا اور بھی کئی ایسے کریکٹرز ہیں، اعظم سواتی ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دیا. تو یہ ایک واضح طور پر ان کا یہ پیغام ہے، یعنی یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کسی بات پر پشیمان نہیں ہے اور ڈیفینسو ہونے کی قطعاً انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جو بھی پہلے بات جو ہو رہی تھی، اگر اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں اگر ایڈ کرنا چاہوں کہ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے اس کی حکومت ایک ایسے کروشل ٹائم کے اوپر ایسے ایک صوبے میں انہیں ملی ہے جو موسٹ سینسٹیو صوبہ ہے اس وقت پاکستان کا. صحیح. یعنی کے پی کے براہ راست جڑا ہوا ہے آپ کے سی پیک کے ساتھ، اور سی پیک جسے انہوں نے بیک برنر پہ پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے، اسے بالکل انہوں نے اس کو دوبارہ سے اب ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اس کے اوپر زیادہ جوش و خروش سے کام شروع ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ بھی انہی ایریاز میں ہے. جی ہاں. اور پھر اگین اس کے اندر ٹارگٹ پھر کیا جا رہا ہے ہمارے دوست ملک کے باشندوں کو. جی. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے روک اس کو دیا سبوٹاج کیا جائے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا دیکھیں، دو پاکستان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جو پاکستان ہمیشہ ایک پرائیڈ کے طور پر لیتا ہے، ایک چائنا کے ساتھ اور ایک ایران کے ساتھ. صحیح. پچھلے دنوں ایران کے حوالے سے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی. جی.
ٹھیک ہے, اسے بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹالا, ختم کیا, اور اب یہ چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ تعلقات خراب کرنے کی بھی ایک کوشش ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جس کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے عناصر جو ہیں انہیں جیلوں سے نکال کر اور بارڈر پار سے لا کر ادھر آباد کیا, اور ان کے بارے میں یہ بھی الزام آتا ہے کہ وہی عناصر ہیں جو اس ٹیررزم میں جو انوالو بھی ہیں. وزیر دفاع کہہ چکے ہیں, وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں. اور یہ انہیں بالکل یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر وہ پہلے ہی ایک دباؤ میں ہے. اس حوالے سے پوری قوم اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو لا کر آباد کیا جو کہ ناپسندیدہ لوگ تھے اور جن کا پاکستان سے تعلق نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ یہ اب غیر سنجیدہ پولیٹکس کا وقت نہیں ہے. تو خاص طور پر کے پی کے اندر یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ اگر وزیر داخلہ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر ان ایشوز پر نہ کوئی بڑک چلے گی, نہ کوئی نعرے بازی چلے گی, نہ ہی کوئی غیر سنجیدہ کوئی ڈائلاگ مکالمے بازی جو ہے وہ چلے گی. یہاں پر تو جو یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ آ گیا ہے. دیکھیں نا سر, قومی مفاد کا معاملہ تو تب بھی تھا جب سی پیک شروع ہونا تھا, تب دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, تب سب نے کہا اچھا وہ پھر بات کھلے گی تو پھر کہیں اور چلی جائے گی. وہ تو پھر لیا تھا نا انہوں نے کسی اور چیز کا. صحیح, وہ تو پھر وہی بات آ جائے گی نا کہ جیسے ابھی ہم ججز کے یہ کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوگا, تو اس کی بھی پھر یہ ہے کہ اس کے بھی اسباب پھر ہم یہاں پر اگر ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو پھر بہت بات پھیل جائے گی. جیسے میں نے کہا کہ ٹروتھ کمیشن ہی بنانا پڑے گا. دیکھیں ٹروتھ کمیشن آلریڈی دیکھیں دو بڑی پارٹیز جن کی اس وقت حکومت ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے. لیکن وہ 18ویں ترمیم تو ہو گئی, اس میں صوبوں کو اختیارات بھی دے دیے گئے, آپ نے فنڈز کی جو تھی جو وسائل کی نئے سرے سے تقسیم والے معاملات بھی کر لیے, بے شمار آپ نے کام کر لیے, صوبوں کو خود مختاری بھی کافی حد تک دے دی. لیکن یہ ایک کام تھا, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک ٹروتھ کمیشن جو تھا, یہ نہیں بن سکا. میرا خیال ہے انہیں یہ کر گزرنا چاہیے, ٹروتھ کمیشن بنائے, سب آ کر اپنے اپنے حصے کا سچ بولیں اور پھر سفر نئے سرے سے سفر کا ظاہر ہے کہ پھر تو سفر کا آغاز ساری چیزیں جو ہیں وہ ریسیٹ کے اوپر چلی جائیں. ورنہ تو یہ جو معاملہ جو ہے نا, یہ جو جس طریقے جہاں سے بھی آپ شروع کریں, آپ سیاست سے کر لیں, پارلیمنٹ سے کر لیں, کس قومی دفاعی معاملات سے کر لیں, کہاں سے بھی کر لیں, آپ کو پھر تہ در تہ جانا پڑے گا, آپ کو کوئی سرا نہیں ملے گا. آپ یہ کہیں گے کہ جناب اگر انہوں نے یہ والا عمل کیا تھا 2018 میں تو اب یہ پھر کر رہے ہیں, یا اب پہلے غلط کیا تھا تو اب بھی غلط کر رہے ہیں. صحیح, تو یہ کیا سرا کہاں ملے گا. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی, کہ وہ جب تحریک انصاف نے جب یہ پہلی دفعہ گئے تھے وزیر اعظم کے پاس جی, تو کوئی خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کی تھی یہ والی بات. ہاں جی, اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ فوٹو سیشن کرا کر آ گئے. ہاں جی, اور کچھ لوگوں نے کافی اعتراض بھی کیا تھا. جی ہاں, تو آپ نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا. 9 مئی کا جو ہے ان کو بار بار ان کو یہ موقع ملا کہ اپنی جو سیاست ہے اور جو ریاستی معاملات ہیں وہ کلیئر کر لیں. جی, ان کو بہت دفعہ یہ موقع ملا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعے کو درست تسلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک ہوا. ورنہ ان کو بڑے موقع ملے. ابھی بھی یہ جو جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے چن کے ان ارکان کو ٹکٹ دیے ہیں جن کے بارے میں زیادہ شکوک و شبہات ہے. دیکھیں وہ اب سپریم کورٹ نے آج اتفاقاً, نور اللہ صاحب اگر آپ کی طرف میں آؤں یہ والا ایشو لے کے, 9 مئی کی چونکہ بات چل پڑی ہے اور جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں, سینٹ کے بھی اس سے پہلے بھی, تو وہاں پر تو سزاؤں کا عمل شروع ہو چکا ہے. آج سپریم کورٹ نے مشروط طور پر اجازت دی ہے. 15 سے 20 کے قریب اس طرح کے کیسز ہیں جو عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں, یعنی جن کی ذمہ داری ذرا کم تھی 9 مئی کے حوالے سے. تو فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہوا پڑا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ سزائیں آج نہیں تو کل وہ سنا دی جائیں گی اور وہ پروسیس چل پڑے گا آگے سے.
تو یہ سارے جو ملوث ہیں اس میں یہ تو نااہل نہیں ہو سکتے 7 سال ہاں کے لیے. اس میں 2-3 چیزیں ہوں گی. دیکھو انہوں نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو جو ابتدائی خبروں کے مطابق یہ تھا کہ وہ لوگ جو بری ہو رہے ہیں ان کے فیصلے کر دیے جائیں, اے, اور بی وہ کہ جن کی کم سزا تھی اور وہ اگر اس دوران میں جب وہ حراست میں ہیں اگر وہ اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں تو ان کا بھی فیصلہ سنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں. دونوں صورتوں میں اگر پی ٹی آئی کو آبجیکشن تھا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو تو تسلیم کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ میں وہ ابھی چونکہ ارتوا کا شکار ہے, اس کا فائنل ڈیسیژن جو آنا ہے, میرے خیال میں جب یہ 2 فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ان پر بھی فیصلہ آ جائے گا. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کو سسٹم میں لانا چاہ رہے ہیں. وہ تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایشو ہی کوئی نہیں تھا. صحیح. تو وہ تو پرپزلی اپنے ایک پلان کر کے ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, آگے لا رہے ہیں. چونکہ انصاف میں ظاہرہ مختلف مراحل ہوتے ہیں جس میں پروسیکیوشن تھی, پھر عدالتوں میں, چونکہ ایک یہ یونیک کیس تھا, ہم اس سے پہلے ایسے مسائل سے نہیں گزرے تھے کہ اپنے ہی ایک سیاسی جماعت اس لیول پر جا کر ملک کے خلاف کام کر سکتی ہے. تو اس میں ظاہر کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں گی. تو یہ سب لوگ اس میں ملوث جو نکلیں گے, میرا نہیں خیال ان میں سے کسی کو بھی معافی ملے گی. پھر وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہو, چاہے سینیٹر ہو, چاہے صوبائی وزیر ہو, چاہے وفاقی وزیر ہو, جو بھی ہوگا. اگر 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہوں گے میرا خیال ہے سب کو سزائیں مل جائیں گی. اچھا 3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. ایک اگلی سٹوری ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص جو نشستیں ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی پشاور کے پی کے اسمبلی کی, وہاں پر ان سے اوتھ لیا جائے, اور یہ گورنر نے اسپیکر نے نہیں مانا. تو اب کیا صورتحال بنے گی اس ساری صورتحال میں؟ یہ 2 اپریل کو تو وہ ہے اپنا سینٹ کا بڑی کمپلیکیشن اس کے اندر ہے کہ اب عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ اسی عدالت میں جاتے ہیں یہ لوگ, اور مگر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو میرا تو خیال ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے. عدالتوں کے فیصلے کو اگر نہیں تسلیم کریں گے تو پھر سیاسی معاملات بھی گڑبڑ ہوں گے, قومی معاملات بھی گڑبڑ ہوں گے. اب میں نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس کو تو ماننا پڑے گا ورنہ ہم ملتوی کر دیں گے. اگر یہ ملتوی ہو گئے تو پھر ایک اور صورتحال پیدا ہو جائے گی, خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی سیاسی طور پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جلدی سے نپٹا دینا چاہیے اور عدالتوں کے فیصلے کو مان لینا چاہیے, ورنہ آگے جا کے بھی یہی فیصلہ ہوگا. ٹھیک, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو خود تحریک انصاف کی ہی پٹیشن کے نتیجے میں سامنے آیا جی, کہ نہیں آپ کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی اور یہ جو باقی ریسٹ آف دا پارٹیز ہیں ان کو جائیں گی. صحیح. جو ہر جگہ پر یہ لگا. اب ایسی صورت میں انفیکٹ فگر جو ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑے سے بتاتا ہوں کہ وہاں پر اپوزیشن کے پاس ہیں اس وقت 27 ممبرز, ٹھیک ہے, کے پی کے اسمبلی کے اندر 26 ہیں یہ اسپیشل سیٹس ہیں, یہ ڈال کے شامل کر کے یہ 53 پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دوسری طرف جو حکومتی بینچز ہیں ان کے پاس ہے 91 کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ 91 کی اسٹرینتھ ہے, اگر انہیں اسپیشل سیٹس مل جاتی تو یہ 117 پہ جا کھڑے ہوتے تھے, اور اس صورت میں انہوں نے کلین سویپ کر جانا تھا سینٹ الیکشن. شاید 1-2 سیٹیں اپوزیشن کو ملتی, باقی وہ سویپ کر جاتے, ٹیکنوکریٹ بھی اور خواتین کی سیٹیں بھی. لیکن اب جب وہ 53 پہ چلے جائے گی اپوزیشن تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ 11 میں سے تقریباً کوئی 5 اور 6 کا یہ تناسب بنے گا. تو پی ٹی آئی جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے یہ تقریباً 3 سیٹیں جو ہیں وہ لوز کر جائیں گے نئی صورتحال میں. اب اس وجہ سے وہ یہ حلف اٹھانے کی طرف نہیں آ رہے, ہاؤس کو کمپلیٹ نہیں کر رہے, الیکشن کو روک رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اور بھی کئی قانونی پیچیدگیاں آئیں گی. نمبر 1 یہ کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا تو آپ کا ایوان بالا مکمل نہیں ہوگا جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی الیکشن تو صرف اس صورت میں سینٹ کا رک سکتا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی ایگزسٹ نہ کر رہی ہو جی, یا آپ نے توڑ دی ہو, تحلیل کر دی ہو, یا اس کا الیکشن نہ ہو. لیکن اگر اسمبلی کے موجود ہوتے ہوئے بھی آپ الیکشن نہیں ہونے دے رہے تو یہ ایک اوفینس بھی تو ہو سکتا ہے. ممکن ہے اس پر کسی ریفرنس کا سامنا کرنا پڑے چیف منسٹر کو یا صوبائی حکومت کو. یہ کوئی قانونی ماہر بتائیں گے. فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے, الیکشن بھی ہو چکا ہوا ہے, سیٹس بھی الوکیٹ ہو چکی ہے, صرف حلف کا معاملہ ہے. جو بھی اجلاس ہوگا اسمبلی کا اس کا بزنس پہلا یہ ہوگا کہ حلف ہو جائے. عدالت نے اس پہ حکم دیا کتنے دن لیٹ ہو سکتا ہے. اچھا وہ عدالت نے چونکہ اس میں ٹائم لائن نہیں دی ہے کہ کس دن کرے اجلاس حلف کے لیے, لیکن یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان لوگوں نے
سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالیں. اچھا ویسے پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے تو اس لیے ہائی کورٹ جو ہے یا عدالت وہ گورنر کو کہہ سکتی ہے آپ کہیں اور پہ بھی اجلاس بلا کے وہ دوبارہ عدالت میں جا کے اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اجلاس ہوا پہلے کوئی اور بڑی عدالت کو فیصلہ اور الیکشن کمیشن نے اس کا ایک سولوشن دے دیا کہ اگر انہوں نے حلف نہ لیا تو وہ ڈیلے ہو جائے گا. اچھا وہ ملتوی نہیں ہو رہا, ڈیلے ہو سکتا ہے, وہ ایک آدھ دن ڈیلے ہو جائے گا, ہاؤس بھی مکمل ہو جائے گا. وہ صرف 100 جوتے اور 100 پیاز والا معاملہ ہے, وہ پہلے بھی عدالتوں کی طرف سے موجود ہے. احکامات کے قانون کی آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے گزشتہ دور میں, تو اب مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. چلیں اللہ خیر کرے گا. اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی. سب دوستوں سے بڑی اچھی گفتگو رہی. کل نئے دوستوں کے ساتھ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.